بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب میرے آقا پہ درود پڑھو۔ اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ یہ ماحول ہم نے سجایا ہے اس خوشی میں کہ ہمارے آقا جلوہ گر ہوئے۔ ہم کمزور ہیں، ہم وسائل نہیں رکھتے، جو کچھ ہو سکا ہم نے اپنی کوشش سے کیا۔ میرے ساتھی، میرے پیر بھائی، میرے جگر کے یہ ٹکڑے، سب شبو پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے، شب و روز سے محنت ہو رہی ہے۔ میرے بابے، میرے لالے، میرے صوفی،
میری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں شب و روز سے محنت ہو رہی. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہمیں خوشی ہے حضور جلوہ گر. ہم تو اتنا ہی کر سکتے تھے. تو جب رب نے محبوب بھیجا، خدا نے کیا کچھ کیا ہوگا. اور آج کتنے انوار اتر رہے ہوں گے. یہ دلوں کی زمینیں اس وقت جو سیراب ہو رہی ہیں، نور کا ساگر بہہ رہا ہے، انوار اتر رہے. بدقسمت ہوگا جس کو آج کچھ نہ ملے. آج تو باڑا بٹ رہا ہے. قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اپنے رب سے جو مانگنا ہے مانگ لو. خاتمہ بالایمان مانگ لو. رسول کریم کے در کی حاضری مانگ لو. منہ چھوٹا ہے بات بڑی مانگو. حضور کا دیدار مانگ لو. اے اللہ ہم تیرے رسول کا دیدار مانگتے ہیں. مضمون تو آج محبت کا چھیڑنا تھا. ایک وقت بڑی تیزی سے گزر گیا. دوسرا اب سخت نہیں ہے کہ کسی عنوان سے میں کچھ بات کروں. زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے. محبت میں سارا جہاں جل رہا. یہ لمحے مقدر والوں کو ملتے. مالک تو ہمارے دلوں کو جانتا. ہم تیرے رسول کے پیار میں بیٹھے ہوئے. میں نظر سے پی رہا ہوں یہ سما بدل نہ جائے. صاحبو ساری رات گزر گئی. حضور کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں. بس خلاصہ دو لفظ یہی ہے کہ اپنے رسول کی زندگی کو، شب و روز کو اپنا لو. بس حضور کی سیرت، حضور علیہ السلام کی کا طریقہ اپنے اوپر نافذ کر لو. یہ وقت کی بھی یہی آواز ہے، قرآن کی بھی یہی آواز ہے. ولادت کی یہ گھڑیاں بھی یہی کہہ رہی ہیں. ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ پیارے رسول کی مخالفت میں. حضور کا طریقہ ستھرا طریقہ ہے، کتنا مطہر طریقہ. تم کہیں اور سمت نظر اٹھا کر نہ دیکھو. تمہاری منزل واشنگٹن نہیں مدینہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. حضرت عبداللہ ابن زید کو جب ان کے بیٹے نے آ کے بتایا جب حضور کا انتقال ہو گیا، زرقانی نے لکھا، امام زرقانی نے کہا کہ ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن زید نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا. اللہ مجھے اندھا کر دے، آنکھوں کے چراغ بجھ جائیں. یہ دیے میں نے کیا کرنے ہیں اگر تیرے محبوب کو نہیں دیکھنا.
اور ایک شاعر کہتا ہے یا لیتنی کنتو تربا طیبتکم، کاش میں مولوی نہ ہوتا، کاش میں پیر نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی خاک ہوتا، آپ گزرتے میں قدموں کو چوم لیتا۔ کیسی آرزویں ہیں۔ ایک بوڑھا کہہ رہا ہے اپنے بڑھاپے کو، اپنے زوف کو، کہتا ہے اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے۔ جب مواجہ شریف کے سامنے سے گزرنا ہوتا ہے اس کا جی چاہتا ہے یہاں مر جا، یہاں سے جنازہ اٹھے۔ تو کہتا ہے اے زوف، یعنی اے میرے بڑھاپے، اے میری کمزوری، میں تو کڑتا تھا کمزور ہوں، لیکن اب تو میرے اوپر کرم کر، اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ یہاں سے کون اٹھے گا؟ اس چوکھٹ سے کون اٹھے گا؟ آج کی رات دعا کرو حضور ہم پہ راضی ہو جائے، اپنے آقا کو دکھڑا کو، کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے اپنے آقا سے کہو کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تقریر تک، موصل سے بغداد تک، کشمیر کی گلیوں سے القدس کے بازاروں تک، شبرغان سے کسوہ تک، اے آقا ہم کٹ رہے ہیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے، کھول دے اب تو باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، تو سانسی ڈکیا جنہ کماں تھو، حضور جی میں او کر گیا ہوں، گناہ دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا ہوں، تو ہاڈے حکمانو چھڑ کے آقا جیندہ کتنے ہیں مر گیا ہوں، حضور معافی، حضور معافی۔ دوشی پڑی علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے حضور کی بارگاہ میں ایک
گزارش پیش کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک جنگ میں اپنے خیمہ میں تشریف فرما تھے تو قبیلہ بنو طے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کر آئی۔ تو آقا کریم کہ جب سامنے اس کو لایا گیا تو حضور سے برداشت نہ ہو سکا کہ اس کا سر ننگا تھا، اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، کہا بیٹی تو ہے نا۔ اقبال نے اس واقعہ کو بیان کیا اور پھر کہتے ہیں ما ازاں خاتون تے اریاں ترے پیش اقوام جہاں بے چادرے۔ حضور ہمارے سر سے بھی چادر اتر گئی، ہم کابل میں بھی برہنہ سر، ہم قندھار میں بھی برہنہ سر، ہم بغداد، موصل، تکریت، کسوہ، شبرغان، آذربائیجان، کشمیر، القدس، ہمارے سروں سے وقار کی چادر اتر گئی ہے۔ ان سہانی گڑیوں کی وساطت سے اپنے آقا کو عرض کر دے، آقا ہمیں پتا ہے ہمیں یہ سزا کیوں ملی، ہم نے تیری سنت سے منہ موڑا، ہماری نظریں مدینے سے ہٹ کر واشنگٹن کی طرف اٹھی۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، کتنے گندے منہ ہیں ہمارے۔ حضور کے خاکے چھاپنے والے ابھی زندہ ہیں، آقا کیسے پیش ہوں تیری بارگاہ، کیسے پیش ہوں۔ ساتھیو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی بہت تھوڑی مہلت۔ میری زندگی کے 35 سال بیت گئے، مجھے نہیں پتا چلا کیسے گزر گئے، کل کی کہانی لگتی ہے، آئندہ پتہ نہیں کتنے دن، کتنی سانسیں، کتنے سال اور مہینے۔ ہم ایک دوسرے سے بچھڑنے والے ہیں، بہت تھوڑی مہلت ہے زندگی کی۔ یہ ساری زندگی جو بیت گئی وہ تو بیت گئی، باقی زندگی نبی کے نام لگا تھا، ساری زندگی حضور کے نام لگا۔ تمہارا حوصلہ نہ پڑے حضور کی سنت کو قتل کرنے کا، کیسے حوصلہ پڑتا ہے؟ تمہارا حوصلہ نہ پڑے نماز چھوڑنے کا، جس کو میرے آقا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز پڑھو گے تو حضور کو ٹھنڈ پڑے گی نا، کیسے حوصلہ پڑتا ہے قصدن چھوڑنے کا؟ اپنے رزق پاک کر لیں، بھوکے رہ لیں، لیکن ایک لقمہ حرام کا اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں نہ جانے دیں، کچی کلی میں گزارا کر لیں، ایک دوسرے سے بغض اور حسد نہ رکھیں، نفرتیں مٹا دیں اپنے دلوں سے۔ حضور کی امت سے پیار کریں۔ میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو آپ کو پیارا لگوں گا نا، آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو آپ مجھے پیارے لگیں گے نا۔
جب ہم حضور کی امت سے پیار کریں گے، نفرت نہ پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، پیار کرو حضور کی امت سے، بچا لو جو جہنم میں گر رہی ہے امت، اس کو بچاؤ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دو، ترلے کرو، منتیں کرو، کھینچ کھینچ کے حضور کی چوکھٹ پہ لاؤ، شفقت کرو حضور کی امت پہ۔ وہ آقا جو ہمیں کبھی نہیں بھولے، پیدا ہوئے آج ہم جشن منا رہے ہیں، حضور پیدا ہوئے تو لبوں پہ تھا رب حبلی امتی، اے اللہ میں تو آ گیا ہوں، اب میری امت کا کیا بنے گا، میری امت جو مجھے دی جائے گی اس کی بخشش فرما دے۔ ساری زندگی غاروں میں نکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے روتے رہے، اور حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں جب آخری لمحے حضور کو لحد میں اتارا گیا، اللہ اکبر، تو حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیے سنوں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب کان قریب کیے تو لفظ یہ تھے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، آئے تو امت کا غم لے کے، رہے تو امت کا غم کرتے رہے، اور گئے تو امت کا غم۔ کتنا پیارا نبی ہے، ہم ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی نبی کے نام پہ لگا دیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا احسان کیا، میں پچھلے جمعۃ المبارک عرض کیا تھا کہ 12 نبیوں نے آرزو کی کہ ہم حضور کی امت سے ہوں، ہم نے کوئی آرزو کی، کوئی منت مانی، بس آغوش مادر میں آئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے بشارت دی، مبارک ہو تو آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے میرا اور آپ کا کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ میرے ابا جی پڑھا کرتے ہیں، محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ آج ہم اپنے مقدر پہ ناز کر رہے ہیں، یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، چھوڑیں یار ان کی باتیں جو کہتے ہیں کیوں مناتے ہیں، ان کو رہنے دو ان کے حال پہ، انہیں پتہ ہی نہیں شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے آ کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے، شام سے رات تک میں یہ شام سے گھر سے نکلے ہوئے سارے لوگ یہاں بیٹھے رات تک رہے، کبھی تو پھیرا آئے گا نا، کبھی تو سواری آئے گی، درود شریف پڑھو، صلاۃ والسلام وعلی آلہ صلاۃ والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یوں سمجھے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے، پورے ادب سے، پوری عقیدت سے، پوری دائیں بائیں سے بے خبر ہو کے اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں اور دل کا تعلق اپنے آقا سے جوڑ لیں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی
آلك وأصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اب وہ ہمایوں لمحے بالکل قریب ہیں، 10 منٹ رہ گئے ہیں صرف، بلکہ 8 منٹ. تو پوری یکسوئی کے ساتھ ان لمحوں کی وساطت سے اپنے آقا و مولا کے حضور ہم نے سلام پیش کرنا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ حضور ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، جو محبت کے ساتھ میرے اوپر سلام پڑھتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں، میں ان کے صلات کو سنتا ہوں، ان کے درود کو سنتا ہوں، اور میں ان کو پہچانتا بھی ہوں. تو پورے انہماک کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، تواضع انکسار کے ساتھ، دائیں بائیں ساتھی تو کھڑے ہیں لیکن آپ اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں اور اپنے آقا سے تعلق جوڑ لیں. تو کچھ اشعار پڑھے جائیں گے، اس کے بعد جو ہی وقت ولادت ہوگا وہ وقت ولادت ہی سلام شروع کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب کی آمد کی خوشی میں، اس توقع کے ساتھ کہ اللہ محبوب کی آمد کی خوشی میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، آزاد فرما دے.